حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا نام عبداللہ حمار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کو ہنسایا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں جو بھولی بھالی تھیں، چونکہ ایک دیہاتی آدمی تھے تو ان باتوں سے حضور محظوظ ہوا کرتے۔ ان سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی۔ عرب کے لوگ ہمیشہ شراب پیا کرتے تھے، چونکہ منع نہیں تھی، اور ایک زمانہ پیتا تھا، اور کئی لوگ بڑے شروع سے پی رہے تھے، بعد میں منع کی گئی۔ دوبارہ ان دوستوں کے بیچ ایک دفعہ وہ بیٹھے تو وہ غلطی ان سے دوبارہ ہو گئی۔ اول تو صحابہ سے گناہ ہوتا نہیں، وہ محفوظ ہیں، معصوم صرف نبی اور فرشتے ہیں۔ اول تو ان سے گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں، ہمیں سمجھ آئے کہ اگر کوئی ایسی کمزوری ہو جائے تو پھر ہم نے اس کی اصلاح کیسے کر دیں۔ اس لیے اللہ کی حکمت کبھی کبھی غالب آتی اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا۔ اب اس شخص نے شراب پی لی، چونکہ عادت تھی اور پرانے دوستوں سے ملاقات ہو گئی، تو وہ دوبارہ سے ان سے یہ والا معاملہ ہو گیا۔ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کوئی پکڑ کے گرفتار کر کے نہیں لایا، زبردستی منوایا نہیں گیا، خود آ کے عرض کی حضور میں بھول گیا تھا، مجھے پاک کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ، لے جا کر ستون کے ساتھ باندھو، کوڑے مارو۔ غلطی ہو گئی ہے، بڑی غلطی ہو گئی ہے، حد جاری ہوئی ہے، کوڑے لگ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے تو ایک شخص نے کہہ دیا کتنا لعنتی ہے، معاذ اللہ، شراب پی کے آیا ہے اور حد جاری ہو رہی ہے۔ خدا کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں اور آپ وہاں پہنچ سکے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے ایک واضح غلطی کی ہے، لیکن تھوڑا پت جھڑ کا موسم آیا ہے، رشتہ جڑ کے ساتھ پوری طرح مضبوط ہے، تھوڑا سا وقتی طور پر دھوپ تیز ہوئی ہے، وقتی طور پر کچھ پتے گرے ہیں، رشتہ مضبوط ہے۔ کسی نے حضور کے سامنے کہہ دیا کتنی انہوں نے ملعون کام کیا ہے، شراب پی ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ سننے تھے۔ اب آپ ذرا غور کریں گے، ہے تو سچ نہ کہ حد جاری ہو رہی ہے تو سچ نہ کہ شراب پی ہے۔ اگر کسی بندے نے تانا مارا ہے تو اس نے جو بات کی ہے، جس بات کو بنیاد بنا کر اس نے اعتراض کیا ہے، وہ بات تو اپنی جگہ پر موجود ہے نا۔ میں بہت سارے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ آئے تو بہت سارے اعتراضات کا میں جواب دے رہا ہوں، اگر کسی کی سمجھ میں آئے تو۔ اس نے کہا کتنا برا کام کیا ہے، کیسا برا آدمی ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضور کے چہرے پر ناراضگی کا اظہار آیا، شکن آئی۔ محبوب نے وہ اعتراض کرنا، لعنت کرنا پسند نہیں کیا، اور حضور فرمانے لگے چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، یہ ذرا غور کرنا، یہ ذرا دیکھنا، یہ ذرا راہ نجات کو دیکھنا، یہ ذرا کرم کی برکھا کو برستے دیکھنا، یہ ذرا رحمت کے پردوں کا کھلنا دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، بندہ محبت والا ہے، بس ذرا اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جم کے حضور سے پیار کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر غلطیاں نہیں، لیکن جب اگر جم کے پیار کرو گے تو اپنی کوتاہیوں کو ضرور ٹھیک کرو، اصلاح ضرور کرو، لیکن انسان ہے، کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ فرماتے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ خدا کرے کہ میرے امام کی فکر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ تو روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، کوئی اتنا چھوٹا دامن نہیں ہے معاذ اللہ، کوئی اتنی کمزوری نہیں ہے وہاں۔ کہنے لگے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، یہ قیامت کی بات کر رہے ہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے۔ اب تو پردے پڑے ہوئے ہیں نا، لیکن قیامت میں جرم کھلیں گے ہمارے۔ امام فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور پھر کسی نے کیا اس پر خوبصورت حاشیہ دیا، اس نے کہا اگر ایسی بات ہے نا
تو پھر ہم نے بھی نظریہ بدل لیا ہے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، تم دیکھنا جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو کسی نے کہا ٹھیک ہے، پھر حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ بھی شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔